اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتمہ در فوائد متفرقہ۔ خاتمہ متفرق فائدوں کے بیان میں ہے۔ خاتمہ متفرق فائدوں کے بیان میں ہے کہ دانستن واجب است، جن کا جاننا واجب ہے، جن کا جاننا تو نحو کے جو عوامل تھے وہ انہوں نے مکمل بیان کر دیے 3 بابوں میں۔ پہلے باب میں عمل کرنے والے جو حروف تھے انہیں بیان کیا، دوسرے باب میں عمل کرنے والے جو فعل تھے ان کو بیان کیا، اور تیسرے باب میں عمل کرنے والے اسما کو بیان کیا۔ اب یہ کتاب کا خاتمہ ہے، کتاب کا خاتمہ ہے، اور اس خاتمے میں 3 فصلیں ہیں۔ اس خاتمے میں 3 فصلیں ہیں۔ یہ 3 فصلیں آپ کی مکمل ہوں گی، اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی کتاب بھی مکمل ہو جائے گی۔ بس آخر میں پھر مستثنیٰ کی بحث کا جو اضافہ کیا گیا ہے وہ رہ جائے گی 1 صفحے کی۔ چلے دیکھیں، تو یہ خاتمہ ہے، خاتمہ ہونے جا رہا ہے، کتاب کا اختتام کے قریب ہے۔ تو فرمایا یہ جو خاتمہ لکھا ہے تو اس میں مختلف فائدے بیان کیے گئے ہیں جو آپ کو فائدہ پہنچائیں گے۔ ایسی کام کی چیزیں اور کام کی باتیں ذکر کی گئی ہیں جو آپ کو فائدہ پہنچائیں گی۔ خاتمہ در فوائد متفرقہ کہ دانستن واجب است۔ خاتمہ متفرق فائدوں کے بیان میں ہے کہ جن کا جاننا واجب ہے۔ وہاں سے فصل است، اور وہ 3 فصلوں پر مشتمل ہے۔ یعنی خاتمہ، خاتمہ 3 فصلوں پر مشتمل ہے۔ فصل اول در توابع، پہلی فصل توابع کے بیان میں، پہلی فصل توابع کے بیان میں۔ یہ توابع کیا ہے؟ یہ تابع کی جمع ہے۔ کس کی؟ تابع کی جمع ہے۔ اور تابع کسے کہتے ہیں؟ تابع اس میں فاعل کا صیغہ ہے، فاعل تابع، وزن سیم ہے، تو یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ تابع تابع داری کرنے والا، پیروی کرنے والا، تو یہ کسی کا تابع ہوگا۔ جن چیزوں کا بیان آئے گا یہ چیزیں اصل نہیں ہوں گی بلکہ کسی کے تابع ہوں گی۔ تابع کا انہوں نے یہاں پر معنی مطلب بھی بیان کیا ہے۔ دیکھیں، فصل اول در توابع، پہلی فصل توابع کے بیان میں ہے۔ بدا کے تابع لفظ کے دومی از لفظ سابق باشد باعراب سابق از یک جہت۔ بدا کے تابع لفظ است، جان لیجئے کہ تابع ایسا لفظ ہے کہ دومی از لفظ سابق باشد، جو پہلے لفظ سے دوسرے مرتبے میں ہو۔ از لفظ سابق، پہلے لفظ سے، جو پہلے لفظ سے، دومی پہلے لکھا ہے نا، دوسرے درجے میں ہو، دوسرے مرتبے میں ہو، جو پہلے لفظ سے دوسرے درجے میں ہو یا دوسرے مرتبے میں ہو۔ باعراب سابق، پہلے لفظ کے اعراب کے ساتھ، پہلے لفظ کے از یک جہت، ایک ہی جہت سے، ایک ہی۔ اب آپ غور کریں، انہوں نے جو تابع کا معنی اور مطلب بیان کیا اس میں کتنی چیزیں ذکر کی۔ بدا کے تابع لفظ است کہ دومی از لفظ سابق باشد، جان لیجئے کہ تابع ایسا لفظ ہے جو پہلے لفظ سے دوسرے درجے میں ہو۔ ایک بات ہو گئی، پہلے لفظ سے، عدنان، پہلے لفظ سے دوسرے درجے میں ہو، ایک بات ہو گئی۔ باعراب سابق، پہلے لفظ کے اعراب کے ساتھ ہو، 2 باتیں ہو گئی۔ از یک جہت، ایک ہی جہت سے، 3 باتیں ہو گئی۔ اب ان 3 باتوں کو آپ سمجھ لیں۔ ابھی تو لگتا ہوگا کیسے ہے، کیا ہے۔ مثال سامنے رکھیں،
جاءنی زید عالم، جاءنی زید عالم، جاوید جاءنی زید عالم، جاء فعل نون وقایہ کا یا متکلم مفعول بھی، ترکیب پڑھ رہے ہوں گے آپ حضرات. پھر رہ گیا زید عالم، تو آپ کہتے ہیں زید موصوف، زید عالم اسم فاعل، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت. زید موصوف کی، زید کو ہم نے موصوف بنایا تھا نا، تو یہ صفت موصوف، زید موصوف اپنی صفت سے مل کر جانی کا فاعل، جا فعل ہے نا تو فاعل بنے گا. تو زید موصوف اپنی صفت سے مل کر فاعل. تو اب دیکھیے بات اس کی چل رہی ہے، جاء عامل ہے اور فعل ہے، افعال کا بیان ہو گیا جو بھی عمل کرنے والے ہیں. زید فاعل ہے، موصوف ہے، اس کا بیان بھی ہو چکا. جاءنی زید عالم، یہ جو عالم آیا یہی تابع ہے. آج جو سبق پڑھایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، جو کہا جا رہا ہے کہ تابع ایسا لفظ ہے جو پہلے لفظ سے دوسرے مرتبے میں ہو، دوسرے درجے میں ہو، پہلے لفظ کے اعراب کے ساتھ ایک ہی جہت سے، وہ یہی عالم ہے. لیکن صرف ایک عالم نہیں، یہ صفت ہے. جو بھی صفت بنے، عاقل بھی ہو سکتا ہے، شجاع بھی ہو سکتا ہے، اور بھی کوئی لفظ ہو سکتا ہے. تو دیکھیں، جو موصوف ہوتا ہے وہ متبوع ہوتا ہے اور اصل ہوتا ہے. موصوف تو زید عالم میں زید موصوف ہے، عالم صفت ہے. عالم تو یہ صفت جو ہے عالم یہی تابع ہے، یہی کیا ہے؟ تو پہلے نمبر پہ کون ہے؟ زید. پہلے نمبر پہ کون ہے؟ اور دوسرے درجے میں کون ہے؟ عالم. پہلے نمبر پر کون ہے؟ دوسرے نمبر پر عالم. اب پہلا والا حصہ ملا لیں. بدا کے تابع لفظ است، جان لیجئے کہ تابع ایسا لفظ ہے کہ دومی از لفظ سابق باشد، جو پہلے لفظ سے دوسرے درجے میں ہو، پہلے لفظ سے دوسرے درجے میں ہو، دوسرے نمبر پر ہو. تو زید عالم، یاد رہے یہ مطلق مثال نہیں، پیچھے جانی بھی ہے، جانی زید عالم. تو زید پہلا ہے اور عالم دوسرا ہے، تو یہ دوسرے درجے میں ہو گیا. کیا کہا پھر آگے؟ اعراب سابق، پہلے لفظ کے اعراب کے ساتھ ہوگا، جو پہلے پر اعراب ہوگا وہی اس پر بھی اعراب ہوگا. اعراب سابق پہلے لفظ کے اعراب کے ساتھ، یعنی اس سے پہلے والے لفظ پر جو اعراب آئے گا وہی اس پر بھی آئے گا، دوسرے پر بھی. جو زید پر آئے گا وہی عالم پر آئے گا. زید پر اگر رفع ہوگا تو عالم پر بھی، زید پر اگر نصب ہوگا تو عالم پر بھی، زید پر اگر جر ہوگا تو عالم پر بھی جر ہوگا. یہ مطلب ہے اعراب سابق. آپ دیکھ لیجئے، جانی زید عالم، زید پر رفع ہے، عالم پر بھی کیا ہے؟ آپ کہہ دیں مررت بزید عالم، میں اس زید کے پاس سے گزرا جو عالم ہے. تو بزیدن، زید پر جر ہے، عالم پر بھی کیا ہے؟ جر ہے. یا آپ کہیں ضربت زیدن عاقلا، ضربت زیدن، میں نے عقل مند زید کو مارا. تو ضربت زیدن، زیدن منصوب ہے تو عاقلا بھی منصوب ہے. یہ مطلب ہے باعراب سابق. باعراب سابق پہلے والے لفظ کے اعراب کے ساتھ ہوگا، از یک جہت، ایک ہی جہت سے، ایک ہی، جس وجہ سے پہلے والے لفظ پر اعراب آیا ہے اسی وجہ سے اس پر بھی آئے گا، اسی وجہ سے. تو جانی زید عالم میں زید جو ہے فاعل بن رہا ہے، لہذا عالم بھی کیا بنے گا؟ فاعل ہی بنے گا، چونکہ زید موصوف ہو جائے گا، عالم اس کی صفت ہو جائے گا، دونوں مل کر فاعل بن جائیں گے. ٹھیک ہے. اگر کہیں یہ مجرور ہو رہا ہے تو وہ موصوف ہو جائے گا زید، عالم اس کی صفت ہوگا. تو جس جہت سے پہلے والے لفظ پر اعراب آ رہا ہے اسی جہت سے دوسرے والے لفظ پر بھی اعراب آئے گا. چلیں دیکھیں، بدا کے تابع لفظ است کے دومی از لفظ سابق باشد. ایک بات ہو گئی، باعراب سابق دو ہو گئیں. از یک جہت، جان لیجئے کہ تابع ایسا لفظ ہے جو پہلے لفظ سے دوسرے درجے میں ہو، پہلے والے لفظ کے اعراب کے ساتھ ہو، ایک ہی جہت سے ہو، یعنی اعراب ایک ہی جہت سے ہو. یہ تابع کا معنی بیان کیا.
و لفظ سابق را مطبوع گویند، اور پہلے والے لفظ کو مطبوع کہتے ہیں اور بعد والے کو تابع کہتے ہیں، بعد والے کو اور پہلے والے کو۔ تو جانی زید عالم میں مطبوع کیا ہے شہزل؟ زید، اور تابع کیا ہے؟ عالم ہے۔ ماشاء اللہ۔ وہ لفظ سابق را مطبوع گویند، اور پہلے والے لفظ کو مطبوع کہتے ہیں۔ وہ حکم تابع است کہ ہمیشہ در اعراب موافق مطبوع باشد، اور تابع کا حکم یہ ہے کہ اعراب میں ہمیشہ مطبوع کی طرح ہوگا، اور تابع کا حکم یہ ہے کہ اعراب میں ہمیشہ مطبوع کی طرح ہوگا۔ مطبوع اگر مرفوع ہوگا تو تابع بھی مطبوع، اگر منصوب ہوگا تو تابع بھی۔ مرفوع ہونے کی مثال جیسے جاءنی زید عالم، جانی زید، اور منصوب ہونے کی مثال رأیت زیدن ضربت، یا رأیت دیکھ لیں، رأیت زیدن عاقلا، رأیت زیدن عاقلا، عاقل بھی صفت ہے۔ اور مجرور ہونے کی مثال مررت بزید ضارب کہہ دو، صفت ہی بنانا نا، یا مررت بزید عالم، یا مررت بزید عاقل، یا مررت بزید ضارب، مررت بزید نائم، ٹھیک ہے۔ وہ حکم تابع است کہ ہمیشہ در اعراب موافق مطبوع باشد، اور تابع کا حکم یہ ہے کہ ہمیشہ اعراب میں مطبوع کے موافق ہوگا یا مطبوع کی طرح ہوگا۔ و تابع پنج نوع است، اور تابع کی 5 قسمیں ہیں، تابع کی 5 قسمیں ہیں۔ اول صفت، پہلی قسم ہے، وہ تو اب تک تابع کا بیان ہو رہا تھا، اور ہم نے سمجھانے کے لیے آپ کو کہ تابع دوسرے درجے میں ہوگا، دوسرا لفظ ہوگا، سابق کے پہلے والے لفظ کے اعراب کے ساتھ ہوگا، ایک ہی جہت سے ہوگا، یہ ساری چیزیں ہم نے آپ کو سمجھائیں۔ تو مثال میں ہم نے صفت کو ذکر کیا، جیسے جاءنی زید عالم، صفت کو ہی ذکر کیا، چونکہ صفت بھی تابع ہے۔ صفت سے ہٹ کر اور بھی تابع ہوتے ہیں، جو 5 قسمیں بیان کی ہیں، جیسے بدل بھی تابع ہوتا ہے، تو اور بھی بیان ان کا آ رہا ہے۔ ہم نے سمجھانے کے لیے صرف مثال میں صفت کو بیان کیا ہے، چونکہ سب سے پہلی قسم میں رکھا بھی صفت کو ہی ہے۔ تو تابع کی کتنی قسمیں ہیں؟ ٹوٹل 5 قسمیں ہیں۔ اول صفت، تابع کی پہلی قسم ہے صفت۔ اب ایک چیز سمجھ لیں اور یاد رکھیں بالکل، جو صفت ہے اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، صفت کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ صفت سے پہلے کیا ہوگا؟ موصوف ہوگا۔ صفت سے پہلے کیا ہوگا؟ موصوف ہوگا۔ تو صفت ایسے معنی پر دلالت کرتی ہے جو موصوف میں پایا جاتا ہے، جیسے ہم نے کہا جانی زید عالم، میرے پاس زید آیا جو علم والا ہے، تو جانی زید، زید تو موصوف ہے، عالم صفت ہے۔ تو عالم ہے کیا؟ کس پر؟ عالم علم پر دلالت کر رہا ہے، لفظ عالم، لیکن یہ علم پایا کس میں جا رہا ہے؟ زید میں پایا جا رہا ہے۔ تو صفت ایسا تابع ہے جو اس معنی پر دلالت کرتا ہے جو معنی پایا جاتا ہے موصوف میں، جو معنی پایا جاتا ہے۔ تو یہ ایک قسم ہوئی صفت کی۔ صفت کی قسمیں کتنی ہیں؟ 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ صفت ایسے معنی پر دلالت کرے جو معنی موصوف میں پایا جاتا ہو، جس جانی زید عالم۔ اور صفت کی دوسری قسم یہ ہے، صفت اس معنی پر دلالت کرے جو معنی موصوف کے متعلق میں پایا جاتا ہو، جو معنی موصوف کے خود موصوف میں نہیں پایا جائے گا، موصوف سے جو متعلق ہے اس میں پایا جائے گا۔ جیسے ہم کہیں جاءنی زید حسن غلامہ، جانی زید، میرے پاس زید آیا، حسن غلامہ، جس کا غلام خوبصورت ہے، جس کا۔ تو جاءنی زید، زید موصوف ہے، اور حسن غلامہ یہ پورا جملہ صفت، یہ پورا جملہ۔ تو یہ حسن پر دلالت کر رہا ہے حسن، لیکن کس کے حسن پر؟ زید کے حسن پر نہیں، وہ معنی زید میں نہیں پایا جا رہا، زید کے متعلق میں۔ جو زید کا غلام ہے زید سے متعلق ہے کہ نہیں ہے؟ زید سے متعلق ہے نا۔ تو صفت اس معنی پر دلالت کرتی ہے جو معنی موصوف میں پایا جاتا ہے، یا اس معنی پر دلالت کرتی جو موصوف کے
متعلق میں، موصوف کے متعلق میں پایا جاتا ہے۔ تو دو قسمیں ہو گئی۔ پہلی قسم وہ ہے جو اس معنی پر دلالت کرے جو معنی موصوف میں پایا جاتا ہو، جیسے جانی رجل عالم، رجل لے لو یہاں پر۔ اور دوسری قسم وہ ہے جو اس معنی پر دلالت کرے جو موصوف کے متعلق میں پایا جاتا ہو، جیسے کہہ سکتے ہیں جانی رجل ابوہ عالم، یا حسن غلامہ، یا حسن ابوہ۔ جانی رجل یا زیدن جو بھی کہیں، جانی رجل، جانی رجل حسن غلامہ۔ بات سمجھ میں آئی؟ صفت کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو، دیکھ لیں۔ تو بیان فرمایا تھا کہ تابع کی 5 قسمیں ہیں۔ اول صفت، پہلی قسم ہے تابع کی صفت۔ پھر صفت کی کتنی قسمیں ہیں؟ یہاں اول دوم کر کے بیان نہیں کیا شروع میں، آپ سمجھیں۔ وَأُ تابعیست کہ دلالت کند بر معنی، اور صفت ایسا تابع ہے جو اس معنی پر دلالت کرے کہ در مطبوع باشد، جو مطبوع میں ہو۔ مطبوع یعنی موصوف، یہاں پر مطبوع سے مراد ہوگا، لیکن ہر جگہ مطبوع سے موصوف مراد نہیں، مبدل منہ بدل میں موصوف مراد نہیں ہوگا، وہاں مبدل منہ ہو جائے گا مطبوع۔ اور صفت ایسا تابع ہے جو دلالت کرے اس معنی پر کہ در مطبوع باشد، جو مطبوع میں ہو۔ چوں جاءنی رجل عالم، جاءنی رجل عالم، ترجمہ کریں میرے پاس عالم مرد آیا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر دیکھیے صفت ہے کون سا لفظ؟ عالم ہے۔ تو لفظ عالم علم پر دلالت کر رہا ہے۔ کس معنی پر دلالت کر رہا ہے؟ علم پر، لیکن علم پایا کس میں جا رہا ہے؟ مطبوع میں، اور مطبوع ہے رجل، ٹھیک ہے؟ تو یہ صفت کی قسم اول ہوئی، اس کی وضاحت یہاں نہیں کی ہے لیکن ہم بتا رہے ہیں یہ صفت کی قسمیں۔ اب قسم دوم کا بیان، یا بر معنی پیچھے سے ہی متعلق ہے، مطلب یہی ہے کہ او تابعیست کے دلالت کند بر معنی، یا بر معنی ہے نا، یا بر معنی کہ در متعلق مطبوع باشد، یا ایسے معنی پر دلالت کرے جو مطبوع کے متعلق میں ہو، یا بر معنی یا ایسے معنی پر اس معنی پر دلالت کرے کہ در متعلق مطبوع باشد، جو مطبوع کے متعلق میں ہو۔ چوں جاءنی رجل حسن غلامہ، جاءنی رجل میرے پاس وہ مرد آیا، حسن غلامہ جس کا غلام خوبصورت ہے۔ تو رجل موصوف ہے، رجل حسن صفت مشبہ، غلام مضاف، ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر صفت مشبہ کا فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت، رجل موصوف بیٹھا ہے نا، موصوف اپنی صفت سے مل کر جا کا فاعل ہوگا۔ تو دیکھیں یہاں پر حسن غلامہ یہ پورا جملہ صفت ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ کس معنی پر دلالت کر رہا ہے؟ حسن اس معنی پر دلالت کر رہا ہے جو رجل میں نہیں ہے بلکہ رجل کے متعلق میں ہے، رجل کے متعلق۔ کسی کا بھی غلام ہو تو اس سے متعلق ہوتا ہے نا، کسی کا بیٹا ہو اس سے متعلق ہوتا ہے، بہت زیادہ متعلق ہوتا ہے، کسی کا باپ ہو اس سے متعلق ہوتا ہے جی۔ یا صفت ایسا تابع ہے جو اس معنی پر دلالت کرے جو مطبوع کے متعلق میں ہو، جیسے جاءنی رجل حسن غلامہ، میرے پاس وہ مرد آیا، یا غلامہ کو ہٹا دے یوں کہیں جاءنی رجل حسن ابوہ، کیا مثال میں کہیں گے عدنان؟ یا چھوڑو ابوہ، جاءنی رجل حسن ابوہ، تو آپ ترجمہ ہوگا اس کا میرے پاس وہ مرد آیا جس کے باپ خوبصورت ہیں، جس کے باپ خوبصورت ہیں مثلا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ صفت کی کتنی قسمیں ہو گئیں؟ دو قسم ہو گئیں، دو قسمیں۔ پہلی قسم کس معنی پر دلالت کرتی ہے؟ جو معنی پایا جاتا ہو مطبوع میں، اور دوسری قسم کس معنی پر دلالت کرتی ہے؟ جو معنی پایا جاتا ہو اس کے مطبوع کے متعلق میں۔ اب کہہ رہے ہیں، اب قسم اول اور قسم دوم پہلے سے نہیں کہا، اب دیکھو اگر آپ کو نہیں بتاتے آپ سوچتے یہ قسم اول کہاں سے نکلی؟ کہہ رہے ہیں قسم اول دردہ چیز موافق مطبوع باشد، صفت کی قسم اول پہلی قسم دردہ چیز 10 چیزوں میں موافق مطبوع باشد، مطبوع کے موافق ہوگی۔ صفت کی پہلی قسم
10 چیزوں میں موصوف کے موافق ہوگی، مطابق ہوگی۔ صفت کی پہلی قسم کون سی قسم؟ جو اس معنی پر دلالت کرے جو معنی مطبوع میں پایا جاتا ہو۔ قسم اول در 10 چیز موافق مطبوع باشد، صفت کی پہلی قسم 10 چیزوں میں مطبوع کے موافق ہوگی۔ اب وہ 10 چیزیں کون سی ہیں آگے ان کو سب کو بیان کیا ہے۔ در تعریف، تعریف و تنکیر، معرفہ اور نکرہ ہونے میں، یعنی اگر مطبوع یعنی موصوف معرفہ ہے تو صفت بھی، موصوف اگر نکرہ ہے تو صفت بھی، تو 2 چیزیں ہو گئیں۔ معرفہ ہونے میں موافق ہوگی، اگر وہ معرفہ ہے تو یہ بھی معرفہ، یعنی موصوف معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ۔ نکرہ ہونے میں موافق ہوگی، اگر موصوف نکرہ ہے تو وہ تذکیر و تانیث، اور مذکر و مؤنث ہونے میں موصوف مذکر ہے تو صفت بھی مذکر ہوگی، موصوف مؤنث ہے تو صفت بھی۔ کتنی چیزیں ہو گئی یہاں تک؟ 4۔ وہ افراد و تثنیہ و جمع، اور مفرد اور تثنیہ اور جمع ہونے میں، یعنی موصوف اگر مفرد ہے تو صفت بھی، موصوف اگر تثنیہ ہے تو صفت بھی، موصوف اگر جمع ہے تو صفت بھی۔ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 7 ہو گئیں۔ وہ رفع و نصب و جر، اور رفع اور نصب اور جر میں، یعنی موصوف اگر مرفوع ہے تو صفت بھی، موصوف اگر منصوب ہے تو صفت بھی، موصوف اگر مجرور ہے تو صفت بھی۔ 10 چیزیں ہو گئیں۔ تو صفت کی قسم اول 10 چیزوں میں مطبوع کے یعنی موصوف کے مطابق و موافق ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ مثال، چو عندی رجل عالم، چو عندی رجل عالم، ترجمہ کیا ہوگا؟ عندی رجل عالم، میرے پاس علم والا مرد ہے، آیا نہیں ہے یہاں، جہاں وغیرہ نہیں ہے۔ عندی میرے پاس رجل عالم، علم والا مرد ہے۔ تو صفت کی قسم اول مطبوع کے موافق ہوگی کتنی چیزوں میں؟ 10 چیزوں میں۔ کتنی چیزوں میں؟ یہ چیزیں تو 10 ہیں، لیکن کتنے حصوں میں بٹی ہوئی ہیں یہ 10 چیزیں؟ یہ بھی دیکھ لیں۔ یہ چیزیں تو 10 ہیں، لیکن کتنے حصوں میں بٹی ہوئی ہیں؟ دیکھیں، وہی جو 10 چیزیں شمار کی ہیں وہاں نظر رکھیں۔ تعریف و تنکیر ایک حصہ ہو گیا، تعریف و تنکیر۔ تذکیر و تانیث 2 ہو گئے، تذکیر و افراد و تثنیہ و جمع، رفع نصب جر 4 حصے۔ یہ ہیں تو 10 چیزیں، لیکن کتنے حصوں میں بٹی ہوئی ہیں؟ 4 حصوں میں۔ تو جہاں پر موصوف صفت کی ان میں سے مثال آئے گی تو بیک وقت ان میں سے 4 چیزوں میں مطابقت پائی جائے گی، کیونکہ جب رفع آ گیا تو وہیں پر نصب نہیں آ سکتا نا، جب رفع آ گیا تو جر بھی نہیں آ سکتا، جب مذکر ہو گئی صفت تو مؤنث نہیں ہو سکتی نا وہیں پر، جب معرفہ ہو گئی تو نکرہ نہیں ہو سکتی۔ تو 4 حصوں میں ہیں، تو ایک مثال کے اندر ان میں سے بیک وقت کتنی چیزیں پائی جائیں گی؟ مثال میں 4۔ دیکھیں، عندی رجل عالم، اب بتاؤ اس میں 4 چیزوں میں کون کون سی چیز میں مطابقت ہے؟ غور کریں۔ رجل نکرہ ہے، رجل کہا تھا نا تعریف و تنکیر، پہلے اس حصے میں سے یہ آ گئی چیز، تو رجل نکرہ ہے لہٰذا عالم بھی نکرہ ہے، ایک چیز میں موافقت ہو گئی۔ تذکیر و تانیث تھی تو رجل مذکر ہے لہذا عالم بھی 2 چیزوں میں موافقت ہو گئی۔ پھر کہا تھا افراد و تثنیہ و جمع، تو رجل مفرد ہے لہذا عالم بھی 3 چیزوں میں ہو گئی موافقت۔ پھر تھا رفع و نصب و جر، تو رجل مرفوع ہے لہذا عالم بھی مرفوع ہے، 4 چیزوں میں موافقت ہو گئی۔ اسی طرح آپ غور کریں گے ہر ایک مثال میں موافقت پائی جائے گی کتنی چیزوں میں؟ 4 چیزوں میں، اور وہ جو 4 حصے ہوں گے ہم نے آپ کو اس میں سمجھا بھی دیا ہے۔ تعریف و تنکیر 1، تذکیر و تانیث 2، افراد و تثنیہ و جمع 3، رفع و نصب جر 4۔ انہی میں سے تلاش کریں گے تو ایک ایک چیز ملے گی۔ دوسری مثال، ورجلان عالمان، پہلے پر ہی عطف ہے، عندی یہاں بھی مان لیں۔ ورجلان عالمان یعنی عندی رجلان عالمان، ترجمہ ہوگا میرے پاس 2 علم والے مرد ہیں، میرے پاس 2 علم والے مرد ہیں۔ تو بتائیں یہاں پہلے حصے میں سے کس چیز میں موافقت ہے؟ رجلان عالمان میں، تنکیر میں دونوں نکرہ ہیں، رجلان بھی نکرہ، عالمان بھی نکرہ ہیں۔ اور پھر دوسرے حصے میں سے کس میں موافقت ہے؟ تذکیر میں مذکر ہونے میں رجلان بھی مذکر ہے، عالمان بھی مذکر ہے۔ اور تیسرے حصے میں سے کس میں موافقت ہے؟ تثنیہ میں، رجلان تثنیہ ہے، عالمان بھی تثنیہ ہے۔
اور چوتھے حصے میں سے کس میں موافقت ہے؟ رفع میں. یہ مرفوع ہے رجلان، مجرور ہوگا تو رجلین ہو جائے گا. تثنیہ کا اعراب الف اور نون کے ساتھ آتا ہے، الف اور حالت رفع میں. جر مت کہنا اسے. ارے تثنیہ کا اعراب تو آپ نے نومیر میں پیچھے پڑھا ہے، میں نے ہی پڑھایا ہے. تو چوتھے حصے میں موافقت کس چیز میں ہے؟ رفع میں. کس میں؟ رفع میں. رجلان عالمان. پھر مثال ہے اگلی، وَرِجَالٌ عَالِمُونَ. رجال عالمون. یہاں بھی چار چیزوں میں موافقت ہے. پہلے حصے میں سے کیا ہے؟ تنکیر ہے، نکرہ ہونا. دوسرے حصے میں سے کیا ہے؟ مذکر ہونا، ٹھیک ہے. تیسرے حصے میں سے جمع ہونا. چوتھے حصے میں سے رفع. رفع تو ہر ایک میں یہ کہتے چلے جائیں. وَامْرَأَةٌ عَالِمَةٌ، یعنی عندی امرأۃ عالمۃ، میرے پاس علم والی عورت ہے، میرے پاس ایک علم والی عورت ہے. تو امرأۃ موصوف ہے، عالمۃ صفت ہے. تو اس میں موافقت پہلے حصے میں سے کس میں ہے؟ نکرہ ہے، تنکیر میں ہے. دوسرے حصے میں سے کس چیز میں موافقت ہے؟ مؤنث ہونے میں، ٹھیک ہے. تیسرے حصے میں سے واحد ہونے میں، افراد میں ہے، ٹھیک ہے. چوتھے حصے میں سے رفع ہے. وامرأتان عالمتان، یعنی عندی امرأتان عالمتان، میرے پاس دو علم والی عورتیں ہیں. تو پہلے حصے میں سے موافقت کس میں ہے؟ تنکیر میں، ٹھیک ہے. دونوں نکرہ ہیں. دوسرے حصے میں سے مؤنث ہیں دونوں، ٹھیک ہے. تیسرے حصے میں سے تثنیہ ہیں، تثنیہ میں. چوتھے حصے میں سے رفع میں. یہ بھی مرفوع ہے، ٹھیک ہے. تثنیہ کا اعراب حالت رفع میں الف اور نون مکسور کے ساتھ آتا ہے. وَنِسْوَةٌ عَالِمَةٌ، یعنی عندی نسوۃ عالمۃ، میرے پاس علم والی عورتیں ہیں، کئی علم والی عورتیں ہیں. تو یہاں پر موافقت پہلے حصے میں سے کس میں ہے؟ تنکیر میں ہے. دوسرے حصے میں سے تانیث میں ہے. تیسرے حصے میں سے جمع میں ہے. چوتھے حصے میں سے رفع میں ہے. ساری مثالیں مرفوع ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو صفت کی قسم اول 10 چیزوں میں موصوف کے مطابق ہوگی، 10 چیزوں میں موافق ہوگی. معرفہ ہونا، نکرہ ہونا، مذکر ہونا، مؤنث ہونا، واحد ہونا، تثنیہ ہونا، جمع ہونا، مرفوع ہونا، منصوب ہونا، مجرور ہونا، ٹھیک ہے. اور ہر مثال میں بیک وقت 4 چیزیں پائی جائیں گی، 10 کی 10 نہیں پائی جا سکتی. اما قسم دوم، رہی قسم دوم، لیکن قسم دوم دوسری قسم صفت کی کون سی ہے؟ جو صفت ایسے معنی پر دلالت کرے جو معنی مطبوع کے متعلق میں پایا جائے، وہ قسم دوم ہے. اما قسم دوم موافق مطبوع باشد در 5 چیز، لیکن قسم دوم مطبوع کے موافق ہوگی 5 چیزوں میں. کتنی چیزوں میں؟ 5 چیزوں میں. وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ بیان کیا. تعریف و تنکیر، معرفہ ہونا اور نکرہ ہونا، ورفع و نصب و جر، اور رفع اور نصب اور جر. ان 5 چیزوں کے اندر پہلی قسم مطبوع کے موافق ہوگی. تو ان 5 چیزوں میں پہلی قسم دوسری قسم مطبوع کے موافق ہوگی، یعنی معرفہ ہونے میں، نکرہ ہونے میں، اور رفع میں، اور نصب میں، اور جر میں. چوں جاءنی رجل عالم ابوہ، جاءنی رجل عالم ابوہ، میرے پاس وہ مرد آیا جس کے باپ عالم ہیں. تو دیکھیں رجل عالم، پہلے حصے میں سے کس چیز میں موافقت ہے؟ یہاں 2 ہی چیزوں میں موافقت ہوگی. رجل کیا ہے؟ معرفہ ہے کہ نکرہ؟ نکرہ ہے. تو عالم بھی کیا ہے؟ نکرہ ہے. پھر رفع نصب جر ہے. تو رجل کیا ہے؟ مرفوع ہے. رجل کیا ہے؟ رجل پر رفع ہے، یہ مرفوع ہے، لہذا عالم بھی کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا. دیکھیں اب ایک چیز یہ بتا رہے ہیں، یہ جو صفت کی دوسری قسم ہے نا، جو اس معنی پر دلالت کرتی جو معنی مطبوع کے متعلق میں پایا جاتا ہے، تو یہ پورا ایک جملہ ہوگی. جیسے جاءنی رجل عالم ابوہ یا حسن ابوہ، تو یہ جو جملہ پوری صفت بن رہی ہے، جیسے عالم ابوہ ہو یا حسن ابوہ ہو، تو اس جملے کے اندر ایک ایسی ضمیر ہونا چاہیے، اس جملے کے اندر ایک ایسی ضمیر ہونا چاہیے جو مطبوع یعنی موصوف کی طرف پلٹ رہی ہو، راجع ہو رہی ہو. اس ضمیر کا ہونا بہت ضروری ہے، ضمیر کا ہونا ضروری ہے، وہی بتا رہے ہیں.
بدا کے اچھا ایک اور چیز، وہ جو ہم نے بات بتائی وہ دوسرے نمبر پر انہوں نے ذکر کی ہے، اس سے پہلے ایک اور بات ہے، وہ یہ کہ جاءنی رجل موصوف ہے اور عالم ابوہ یہ صفت ہے، عالم ابوہ یہ، تو یہ بھی یاد رکھیں موصوف کی صفت، نکرے کی صفت، رجل نکرہ ہے یا معرفہ؟ نکرہ، اور موصوف بھی ہے، تو نکرے کی صفت جملے کو بنا سکتے ہیں، نکرے کی صفت جملے کو، پورا جملہ کسی نکرے کی صفت بن سکتا ہے، یہ نحو میں جائز ہے۔ جیسے یہی مثال ہے جاءنی رجل عالم ابوہ، تو جاء فعل نون وقائع کا یا متکلم مفعول بھی، رجل موصوف، نکرہ ہے موصوف، کیا کہا تھا؟ نکرے کی صفت جملے کو بنا سکتے ہیں، تو یہ رجل نکرہ ہے موصوف ہے، ہم کہیں گے رجل موصوف، نکرہ یہ، عالم اسم فاعل، ابو مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر عالم کا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر رجل کی صفت، تو دیکھو پورا جملہ صفت بنا، تو یہی بات بتائی ہے کہ نکرے کی صفت جملے کو بنا سکتے ہیں۔ بدا کے نکرہ را بجملہ خبریہ صفت تواں کر دے، جان لیجئے کہ نکرے کی، نکرہ را نکرہ کی جیسے کہ رجل ہے، بجملہ خبریہ صفت تواں کرد، جملہ خبریہ کے ساتھ صفت لا سکتے ہیں، نکرے کی جملہ خبریہ کے ساتھ صفت لا سکتے ہیں، یا نکرے کو جملہ خبریہ کے ساتھ موصوف بنا سکتے ہیں، نکرے کی جملہ خبریہ کے ساتھ صفت لا سکتے ہیں، جیسا کہ ابھی ہم نے ترکیب کر کے آپ کو بتایا، رجل نکرہ ہے اور اس کی صفت جملہ خبریہ کے ساتھ ہوئی۔ چوں جاءنی رجل ابوہ عالم، جاءنی رجل ابوہ عالم، یہاں پر دیکھو عالم کو بعد میں کر دیا اور ابوہ کو پہلے کر دیا، تو یہاں پر شبہ جملہ جو ہم نے پہلی والی مثال دی تھی، جاءنی رجل ابوہ عالم ابوہ، جاءنی رجل عالم ابوہ، تو یہاں پر تھا رجل موصوف، عالم اسم فاعل، ابو اس کا فاعل، تو شبہ جملہ ہو رہا تھا، شبہ جملہ، اور جو نیچے مثال ہے جو بتایا، جان لو نکرے کو جملہ خبریہ کے ساتھ متصف کر سکتے ہیں، یعنی نکرے کی جملہ خبریہ کے ساتھ صفت لا سکتے ہیں۔ اس کی مثال جب دی تو ابوہ کو پہلے رکھا اور عالم کو بعد میں رکھا، یہ مکمل ٹوٹل طریقے سے 100% جملہ خبریہ ہے۔ اب اس کی ترکیب بھی بدلے گی، دیکھیں، جاءنی رجل ابوہ عالم، جا فعل نون وقائع کا یا متکلم مفعول بھی، رجل موصوف، یہاں تک سیم ترکیب ہے۔ پھر ابو مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، عالم اس میں فاعل ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، ابو ہو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر صفت، پوری جملہ خبریہ ہو کر صفت، موصوف اپنے صفت سے مل کر فاعل ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بدا کے نکرہ را بجملہ خبریہ صفت تواں کر، جان لیجئے کہ نکرے کی جملہ خبریہ کے ساتھ صفت لا سکتے ہیں، چوں جاءنی رجل ابوہ عالم، جیسے جاءنی رجل ابوہ عالم، اور جو ہم نے بتایا تھا پہلے کہ اس جملے کے اندر موصوف کی طرف پلٹنے والی ضمیر کا ہونا ضروری ہے، وہ بات بتا رہے ہیں۔ ودر جملہ ضمیر عائد بنکرہ، ودر جملہ، اور جملے کے اندر جو جملہ خبریہ لا رہے ہیں، صفت بنا رہے ہیں جسے، ودر جملہ، اور جملے میں ضمیر عائد پلٹنے والی ضمیر بنکرہ، نکرہ کی طرف، نکرہ کی طرف لوٹنے والی ضمیر لازم باشد، لازم ہوگی، ضروری ہوگی۔ اور جملے میں یہ جو جملہ خبریہ ہے جسے صفت بنایا جا رہا ہے، اس جملہ خبریہ میں اس نکرے کی طرف جو موصوف بن کر بیٹھا ہے، نکرے کی طرف لوٹنے والی ضمیر کا ہونا لازم ہوگا۔ تو دیکھ لیں، جاءنی رجل ابوہ عالم، رجل نکرہ ہے، موصوف ہے، تو ابوہ عالم میں ابو مضاف، ہا ضمیر جو ہے یہی لوٹ رہی ہے، اس ضمیر کا ہونا ضروری ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ساجد اقبال؟